اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 9، آیت نمبر 34۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ کل کی آیت میں ذکر ہوا تھا ہمارا کہ علماء کے بارے میں، اور وہ تو میں نے اس میں تھوڑا سا ریفرنس تھا، تو اسی کے لیے یہ آیت شیئر کرنا ضروری ہو گئی کہ ہم جو ایسا سوچتے ہیں کہ شاید ہم مسلمان ہیں تو ہم اس طرح کا نہیں کر سکتے، یا ہمارے علماء کے بارے میں بات ہوئی تھی، تو توحید اوور آل ٹاپک تو توحید اور شرک کا ہی چل رہا ہے، لیکن اسی توحید سے اور جو دین ہے، جو اللہ کی راہ ہے، اس سے دیکھیں ہمیں روکتا کون ہے۔ سب سے پہلی بات اگر دیکھیں کہ اللہ پاک فرما رہا ہے اکثر علماء اور عابد، مینز کم والے نہیں، اکثر مینز آپ یہ سمجھیں کہ 50% سے زیادہ ہی ہوگے نا۔ اکثر وہی ہوتا ہے جن کی تعداد میجورٹی ہو، تو میجورٹی میں جو علماء، اور خالی علماء نہیں، عابد بھی، علماء اور عابد، اور اگر آپ اوپر عربی بھی پڑھ لیں تو عربی میں بھی دونوں ہی ورڈ ہیں، علماء اور عابد۔ علماء آپ دیکھیں کہ وہ تو سب کو پتا ہے علماء اکرام کون ہوتے ہیں۔ عابد کون ہیں؟ عابد جو ہمارے، جن کو ہم اللہ والے کہتے ہیں یا پیر فقیر ہیں، تو یہ دیکھیں کہ علماء اور پیر فقیر دونوں کا اللہ پاک یہاں فرما رہا ہے کہ دونوں جو پیر فقیر ہیں، جو جی یہ اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں اور چلے کاٹ رہے ہیں، اور ان کی کہیں وہ دربار پہ جو بھی سسٹم ہے وہاں پہ دوسرے جو علماء ان کے گدی نشین ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، اور یہ وہ سارے، تو یہ دیکھیں اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں۔ اب یہ مال کھانے والا، یہ تو ہماری سوسائٹی میں ہے یہ آئیڈیا کہ بہت سارے علماء جو ہیں وہ دیکھیں اللہ کا اصل دین بتانے، اصل دین کیا ہے؟ قرآن پاک، تو قرآن پاک بتانے کی بجائے دیکھیں قرآن پاک میکسیمم 10 سے 20% جو ہیں علماء وہ قرآن پاک پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ باقی دیکھیں سارے قصے کہانیاں سنائیں گے، قصے کہانیاں سنا کے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں گے، وہ بڑی انٹرسٹنگ سی کہانیاں سنائیں گے، اور اپنا بیان بڑا بڑھا چڑھا کے اس میں اتنی بڑی بڑے دعوے ہوں گے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر قرآن پاک کو پڑھیں تو ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دین تو بالکل ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ایک ایک آیت کر کے دیکھتے جائیں گے قرآن پاک میں کہ کیا دین کیا چاہ رہا ہے، دین کیا بات کر رہا ہے۔ تو وہ قرآن پاک کی بجائے قصے کہانیاں سنا کے لوگوں زیادہ آڈینس اور اس سے مال کمانے، اور وہ مال ناحق، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ دیتے ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور عابد بھی ایسے ہی ہیں، جو پیر فقیر ہیں، ایسے ہی لوگوں کا مال جو ہے وہ لیتے ہیں اور ناحق کھا جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ کے لیے لیتے ہیں اور اللہ کی راہ کی بجائے اپنوں پہ لگاتے ہیں۔ دیکھیں ان کی کوٹھیاں، کاریں، اتنا مطلب انہوں نے اپنا کیا جائیدادیں، اتنی زمینیں بنائی ہوئی ہیں، چلے مال تو کھا جاتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ سب سے زیادہ الارمنگ ہے اور ضروری ہے، اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ پیسے کھا کے پھر بھی چلو اللہ کی راہ کے کچھ سیدھا رستہ تو دکھانا چاہیے نا انہیں، لیکن یہ والی آیت کا حصہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ سیدھا رستہ بھی نہیں دکھاتے، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ قصے کہانیاں سنائیں گے، جو اللہ کا اصل دین ہے اس کی طرف کبھی نہیں آئیں گے۔ اور وہ سب سے پہلے اور سب سے ضروری ہے کہ قرآن پاک کو ہم لوگ سمجھیں۔ قرآن پاک کو سمجھیں گے، جو انسان ایک دفعہ قرآن کو پورا سمجھ جائے گا، اس کے بعد اس کو کوئی جھوٹی بات اس کے آگے کرنا یا وہ قبول نہیں کرے گا، اس کے آگے جھوٹی بات کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ قرآن پاک کی طرف ترغیب نہیں دیتے، اور وہ کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے، یہ خود سے کون کیوں پڑھ سکتا ہے، یہ تو علماء ہی سمجھائیں گے، ایسے کیوں یہ سب یہ کرتے ہیں۔ اب یہ ساری دلیلیں آپ نے یقیناً اپنی زندگی میں سنی ہوئی ہوگی۔ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اگر قرآن پاک کو خود پڑھ لیا انہوں نے، خود سمجھ لیا،
تو پھر تو ہماری دکانداری تو بند ہو گئی. یہ جو میں دکانداری کا ورڈ خود نہیں, یہ دیکھ لیں قرآن پاک کی آیت میں ہے اور ریفرنس ساتھ ہوتا ہے ہر آیت کے, آپ خود پڑھ سکتے ہیں. اور یقیناً یہ اس طرح کی آیت آپ نے کبھی یہ نہیں سنی ہوگی کسی عالم سے یا کسی سے بھی. وہ اس طرح کی چیزیں شیئر ہی نہیں کرتے, وہ تو یہ تو انہی کے ہی خلاف ہیں. تو اس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی دکانداریاں, وہ جو مال نہ حق کھاتے ہیں وہ ان کو دکانداری کہتے ہیں عام زبان میں. تو مال نہ حق کھانا تو ان کا بند ہو جائے گا اگر لوگ قرآن پاک کو ڈائریکٹ سمجھنا اور پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس کو اپنی زبان میں پڑھیں گے. اسی لیے وہ روکتے ہیں, اسی لیے عربی میں قرآن پاک پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب اور بہت فضائل بیان کیے جائیں گے. سمجھنے کا کبھی کوئی نہیں کرے گا, 10-20% میں نے پہلے کہہ دیا ہے وہ کریں گے, کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت بیچ میں بات کوئی نہ کوئی کر دیتا ہے, لیکن اوورآل ان کا جو پورا سٹرکچر ہے, ان کے بیان آپ دیکھیں, پورا بیان گھنٹے کا کسی بھی عالم کا میں چیلنج کرتا ہوں, مشہور سے مشہور طارق جمیل صاحب کا نکال لیں, طاہر القادری صاحب کا نکال لیں, کسی اور یہ جو آج کل بڑے بہت سارے فیمس ہوئے ہیں ان کو کسی کا بھی نکال لیں, 1 گھنٹے کا بیان نکال لیں, بیچ میں قرآن کا ذکر دیکھ لیجئے گا, میکسیمم بیچ میں 2-4 منٹ کا 5 منٹ کا حوالہ دے دیں گے, جی قرآن میں اللہ یہ فرماتا ہے, اور بس یہ اتنا, باقی وہ سارے قصے کہانیاں بیان کریں گے. اچھا آگے چلتے ہیں. اور جو لوگ, اب یہ دوسرا آیت کا حصہ جو ہے یہ خرچ کرنے پہ ہے, خالی زکوٰۃ نہیں, اس میں خرچ کرنے میں اور بھی بہت کچھ آتا ہے, اور یہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے اس میں ہم پڑھیں گے جو ہم 5 پلرز آف اسلام کر رہے ہیں. اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے. کہ جو خزانہ رکھتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے, یہاں زکوٰۃ نہیں ہے, زکوٰۃ تو ضروری ہے, زکوٰۃ تو فرض ہے ہر ایک پہ, وہ تو دینی ہے سب نے, اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور کنٹیکس بھی اس آیت کا یہ ہے, یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. سورہ توبہ چونکہ کنسیڈر کی جاتی ہے کہ عذاب کی سورہ ہے, تو اس میں یہاں پہ جو غزوہ تھے ان کے لیے جو فنڈز وغیرہ اکٹھے کرنے کی بھی جگہ ڈفرنٹ آیات میں اس کی بھی ترغیب دی جاتی ہے, تو یہ اس کے کنٹیکس میں بھی ہے. لیکن پہلا پارٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اکثر, اللہ پاک نے کہا ہے اکثر, اور یہ عربی میں آپ ورڈ بھی دیکھ سکتے ہیں, کثیرم من الاحبار و رہبان, دونوں علماء اور عابد اور کثرت میں. اور تو اس پہ آپ خود بھی غور و فکر کریں, حوالہ اسی لیے ساتھ ہے, اس کو پڑھیں, اس کی اگلی پچھلی آیات پڑھیں اور غور و فکر کریں قرآن پاک پہ. جزاک اللہ خیر.